الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئیے آج نحو کورس کا سبق نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں جانیں گے۔ اگر دیکھا جائے تعداد کے اعتبار سے تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسا کہ مسلمون، کتابون، مسجدون، مدرستون، مدینتون، ایک ہی فرد سمجھا جا رہا ہے نا، اسی لیے یہ واحد یا مفرد ہوگا۔ اور جس اسم سے 2 فرد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جیسا کہ مسلمانی، کتابانی، مسجدانی، مدینتانی، تو یہ تثنیہ ہوگا، 2 افراد سمجھے جا رہے ہیں۔ اور جس اسم سے 2 سے بھی زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسا کہ مسلمون، المساجد وغیرہ وغیرہ۔ پھر جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں، جیسے کہ زیدون۔ جمع کا صیغہ، واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت ہی ہے، زید ویسے کھڑا ہے، آگے واو نون کا اضافہ ہوا ہے تو یہ جمع سالم بن گیا ہے۔ اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہی نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسا کہ انہارون، مساجدون وغیرہ وغیرہ۔ پھر جمع سالم کی ہیں 2 قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ واحد کے آخر میں واو نون لگا دینا ہے یا نون لگا دینا ہے تو یہ جمع مذکر سالم بن جائے گا، جیسے کہ صالحون، صالحین، مسلمون، مسلمین وغیرہ وغیرہ۔ اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم، جیسا کہ صالحات، صالحات وغیرہ وغیرہ۔ اب افراد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جمع کی 2 قسمیں بنتی ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسا کہ اقلام۔ اور جو جمع 11 سے لے کر لاتعداد افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے کہتے ہیں جمع کثرت، جیسا کہ کتبون، مساجدون وغیرہ وغیرہ۔ اب تثنیہ کیسے بنے گا؟ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد اسم کے آخر میں الف نون یا یا نون لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے، جیسا کہ مسلمون سے مسلمانی یا مسلمینی۔ اور جمع مذکر سالم کیسے بنائیں گے؟ واحد اسم کے آخر میں وونا یعنی واو پر پیش ہوگا، یا جینا یا نون لگا دیں گے، یعنی جمع مذکر سالم اس طرح بنے گا جیسے مسلمون، تو مسلمون میں میم سے آگے واو نون کا اضافہ کر دیں گے یا نون کا اضافہ کر دیں گے، یا نون سے پہلے یا سے پہلے ما قبل مکسور ہوگا، یعنی جس طرح ہے مسلمون سے مسلمون یا مسلمین۔ اور جمع مؤنث سالم کس طرح بنائیں گے؟ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ الف تا کا اضافہ کر دیں گے واحد کے آخر میں، جس طرح مسلمتن ہے تو اس کے آخر میں الف
اور تا کا اضافہ کیا تو یہ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے. جس طرح مسلماتن ہے تو اس سے مسلماتن یا مسلمات. اب ان کے اوزان کیا ہیں جمع قلت کے؟ یہ اوزان ہیں افعال، فعلۃ، افعل، افعیلۃ، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. یہ ہیں اوزان جمع قلت کے. یہ جمع قلت کے بھی اوزان ہیں. جمع کثرت کے کئی اوزان بیان کیے گئے ہیں جن میں سے بعض میں مشہور اوزان آپ کو عرض کر دیتا ہوں. افعلاء، فعل، فعل، فعلۃ، فعول، فعلان، فعل، فعالل اور مفاعل. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے تو اسے جمع اسم جمع کہیں گے. جیسے کہ رہتن، قوم، ایک گروہ، قوم. تو یہ جمع تو نہیں ہے لیکن ایک جمع کا معنی دے رہا ہے تو اسی لیے یہ اسم جمع ہوگا. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق واحد تثنیہ اور جمع کا بیان کمپلیٹ ہوا.